السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں باب افتعال الدرس الثامن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے چند ابواب میقات اول میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم اسی سے آگے باب افتعال کی علامت، استعمال، صرف صغیر اور اس کا قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ یہ ہم آج انشاءاللہ اس سبق میں الدرس الثامن باب افتعال پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بیٹا آپ ثلاثی مزید فی کے چند ابواب پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں۔ تو وہ ثلاثی مزید فی جس کو ہم گزشتہ میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے چند ابواب پڑھ چکے ہیں، اسی کا ایک باب افتعال ہے۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس باب میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتی ہے، جیسے اغتسل افتعال کے وزن پہ۔ آپ ثلاثی مزید فی کی تعریف میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں زائد حرف بھی ہوتے ہیں، حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ پھر ہم نے حروف زائد اور حروف اصلی کی تعریف پڑھی، تو یعنی اگر کسی کو اس زائد حرف کو نکال بھی دیا جائے تو تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وجہ سے مزید فی کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک باب افتعال ہے۔ افتعال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان تا ہے۔ یہاں دیکھیے گا اغتسل، تو بیچ میں غائن فا کلمہ اور سین اس کا غائن جو ہے اس کا فا کلمہ ہے اور یہ عین کلمہ ہے، تو درمیان میں تا زائد ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ اگر یہ بات بیان کرنی ہو کہ مفعول نے فاعل کے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے، یہ اس کا استعمال بتا رہے ہیں، جیسے ہم گزشتہ ابواب کا بھی استعمال پڑھتے آئے ہیں۔ مفعول نے فاعل کے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے تو اس کے لیے باب افتعال استعمال کیا جاتا ہے۔ جی بیٹا یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ مفعول نے فاعل کے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسے اب اس کی پہلے مثال سن لیں، سمجھ لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جیسے قطعت البرتقال فاقتطع، میں نے مالٹا کاٹا، پس وہ کٹ گیا۔ اب جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، مثلا میں ہوں یا آپ مالٹا کاٹ رہے ہیں تو آپ کیا ہوئے؟ آپ فاعل ہوئے، اور مفعول بھی کیا چیز کاٹ رہے ہیں؟ البرتقال، مالٹا کاٹ رہے ہیں۔ اب فعل کیا ہے؟ القطع، کاٹنا، تو گویا کہ جو مفعول بھی البرتقال ہے اس نے آپ کے اس فعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باب افتعال مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی بتانا، بہت زیادہ۔ جیسے اکتسب، اس نے خوب کمایا، بہت زیادہ کمایا۔ تو اس کے استعمال میں دو باتیں بتا دی، ایک تو یہ کہ فعل کے اثر کو فاعل جو فعل کر رہا ہوتا ہے، مفعول بھی اس اثر کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ جیسے یہ فعل کیا کر رہا تھا؟ فعل کر رہا تھا کاٹنے کا، اور مفعول بھی کیا تھا؟ البرتقال، تو گویا کہ اس نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں، یہ اس کا ایک استعمال ہو گیا۔ اور دوسرا مبالغہ، تو یہ جو سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے یہاں بھی، تو یہ اس کا پہلا استعمال ہے، یہ اس کا دوسرا استعمال ہے۔ یہ اس کے پہلے استعمال کی مثال ہے، یہ اس کے دوسرے استعمال کی مثال دی ہے۔ اکتسب، تو اس نے خوب کمایا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی صرف صغیر کی طرف۔ صرف صغیر یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی گردانیں ہیں، مثلا ماضی ہے، پھر ماضی مثبت ہے، معروف ہے، مجہول ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، ان کا سب کا ایک صیغہ یہاں ذکر کر دیں گے تاکہ آپ کو ہر صیغے کی پہچان ہو جائے، اور اسی سے آگے جو باقی قواعد ہیں اس کے مطابق آپ بقیہ کردان مکمل کر لیں گے۔ جیسے اکتسب، یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ یکتسب، یہ مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اقتباساً،
یہ کیا ہو گیا؟ یہ مصدر ہو گیا۔ اکتسب یکتسب اکتسابا فہو مکتسب، اکتسب یکتسب اکتسابا فہو مکتسب، اور اکتسب یکتسب اکتسابا فذاک مکتسب۔ اب یہ پھر مصدر آ گیا، تو مصدر یہاں پر اکتساباً یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا، مضارع کا واحد مذکر غائب کا، اسم فاعل، پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب، مضارع مجہول واحد مذکر غائب، اکتساباً مصدر ہو گیا، فذاک مکتسب یہ مفعول بھی ہو گیا۔ الامر منہ اکتسب والنہی من لا تکتسب۔ تو اب اس کا معنی تک کمانا، اس ایک مرد نے کمایا، وہ کماتا ہے یا کمائے گا۔ اکتسبہ، یہ آگے انشاءاللہ اس کی مکمل گردانیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اکتسبہ کمایا گیا وہ ایک، یکتسب کمایا جاتا ہے، اکتساباً کمانا۔ اکتسب امر کا صیغہ ہے، تو کما، والنہی لا تکتسب تو نہ کما۔ تو عزیز طلبہ یہ صرف صغیر کی گردان مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کے کچھ ایک دو قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر باب افتعال کا فا کلمہ، اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال، ذال یا ذا ہو تو تا افتعال کو دال سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ہم مخرج قریب المخرج ہے، تو قریب المخرج سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دال، ذال اور ذا ہو تو اس کو دال سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فا کلمہ میں دال ہو، جیسے اد تاخلا، اد تاخلا تا ہے، تو اب یہ دیکھیے اس کو دال سے تبدیل کر دیں گے، تا کو دال سے کر دیں گے، تو جب تبدیل کیا تو 2 دال ہو گئیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب 2 ہم جنس اکٹھے ہو جائیں، اس صورت میں ایک ہی جنس کے 2 حرف اکٹھے ہو گئے، لہٰذا دال کا دال میں ادغام کر کے اسے اد داخلہ بنا دیا گیا۔ کیا تھا اصل میں، کیا لفظ تھا؟ اد تاخلا، تا تھی، اس کو دال سے بدلا، پھر اس کا ادغام کر دیا۔ تو یہ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا، فا کلمہ میں ذا ہو، کیونکہ یہ 3 لفظ بتائے تھے، دال، ذال اور ذا، یہ پہلے کی مثال ہو گئی، یہاں دال ہے، اور اب دوسرا لفظ دیکھیے گا، یہاں پر دال ہے جو کہ فا کلمہ ہے، تو اس کے بعد جو تا ہے اس کو دال سے بدلا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو باب افتعال کی تا ہے، اس کے دال کی وجہ سے اس کو دال سے بدل دیا، اس کی جگہ پر ذال ہو تو پھر بھی اس کو دال سے بدل دیں گے، اور اگر ذا ہو تو پھر جیسے فا کلمہ اگر ذال ہو تو جیسے از تکرا، کیا لفظ تھا؟ از تکرا، تو کیا بن گیا؟ از دکرا۔ اور فا کلمہ میں ذا ہو، جیسے از تجرا، از تجرا، تو کیا پڑھیں گے؟ از دجرا۔ اس لیے کہ ان کے تا سے پہلے اگر یہ حروف آ جائیں تینوں تو زبان سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس تا کو دال سے بدل دیں گے تاکہ زبان پہ آسانی سے رواں ہو جائیں۔ تو آج جو آپ کا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی صرف صغیر کو یاد کریں، اور اسی طرح ان کے یہ جو قاعدے پڑھے ہیں، یہ ایک قاعدہ پڑھا ہے، اس کو یاد کریں، اور اگر اس کے علاوہ وقت مل جائے تو آپ لوگ اس میں اگلے صفحہ پر یہاں تفصیل سے گردانیں لکھی ہوئی ہیں، جتنی گردان آپ سے آسانی سے ہو سکتی ہے وہ آج کر لیجئے گا۔ اکتسب اصول وہی ہے، دیکھیے آخر میں الف بڑھا دیا، واو الف بڑھا دیا، جو آپ نے ثلاثی مجرد میں نصرہ کی گردان یاد کی تھی، نصرہ تھا تو نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، تو اب آخر کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، آخر تک نصرتو، نصرنا، اکتسبتو، اکتسبنا۔ تو یہ ہر جگہ پر ماضی کا جو آخر ہوگا، خواہ وہ معروف ہو یا مجہول ہو، خواہ وہ معروف ہو یا مجہول ہو، ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، رباعی ہو یا رباعی مزید فی ہو، سب کا اصول یہ ایک ہی ہے، آخر کا اصول، کہ آخر میں تثنیہ کے صیغے میں الف بڑھا دیا جائے گا، جمع میں واو الف، تو اس طرح آخر تک اکتسبنا تک۔ اگر یہ گردان کا اگر وقت ملا تو یہ آپ گردان یاد کر لیجئے، ورنہ جو کام آج دیا ہے صرف صغیر یاد کرنے کا اس کو ہی یاد کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اسباق میں اس کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ ہماری ماضی مجہول ہے، یہ ماضی معروف ہے، یہ ماضی مجہول ہے، اور اسی طرح آگے یہ مضارع معروف ہے، پھر مضارع مجہول ہے۔ تو یہ 4 گردانیں آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کو آپ قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو تو انشاءاللہ آپ جو آپ کو
نمبر دیا گیا اس پہ آپ کال کر کے اس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔